کلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الأمی الأمین۔ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بے حد حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ہر قسم کی تعریف کے لائق، ہر قسم کی تعریف کے قابل اور ہر قسم کی تعریف کے سزاوار، لا تعداد بے حساب درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم پر، جن پر اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں۔ لا تعداد بے حساب دعائیں علماء اولیاء کے لیے، جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا دین ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ اس پورے دین پر پورا ہو کر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ نے ہم کو ہر چیز خالص دی ہے، بدلے میں وہ بھی ہم سے ہر چیز خالص مانگتا ہے۔ اللہ نے دین ہم کو خالص دیا، قرآن اللہ نے ہمیں خالص دیا ہے، کلمہ بھی اللہ نے خالص دیا ہے، جس میں ذرہ بھی کہیں ملاوٹ کی گنجائش نہیں۔ حتیٰ کہ کہا گیا کہ دین اتنا خالص ہے، اگر کوئی بندہ بھی اس میں ملاوٹ کرنا چاہے، جتنا بھی وہ دیندار اپنے آپ کو کہے، وہ پرلے درجے کا بد دین ہے جو اللہ کے دین میں ملاوٹ کرتا ہے۔ کلمہ بالکل خالص، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے ہر نبی کو یہی کلمہ دیا۔ اور اللہ کی شان ہے کہ بعض نبیوں کو ایسا کلمہ دیا کہ جس کا دوسرا حصہ نبی کے نام کے ساتھ جڑتا تھا، لیکن چونکہ ہر نبی کی رسالت بھی خالص ہوتی ہے، نبوت بھی خالص ہوتی ہے۔ جو خالص اللہ کا نبی ہے وہ اللہ کا نبی ہے، جو خالصتاً اللہ کا رسول ہے وہ اللہ ہی کا رسول ہے۔ اسی طرح رسالت کے اندر بھی، نبوت کے اندر بھی ذرہ برابر کہیں ملاوٹ کی گنجائش نہیں۔ حتیٰ کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد ہوگی تو بحیثیت نبی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ زمانہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا زمانہ ہوگا۔ بحیثیت امتی تو وہ آ سکتے ہیں، بحیثیت نبی نہیں آ سکتے۔
جب ایک خالصتاً اللہ کا نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں آتا ہے، وہ امتی بن کے آتا ہے، تو کسی نقلی بناوٹی نبی کی گنجائش کہاں ہو سکتی ہے کہ وہ آ کر کہہ دے کہ میں نبی ہوں؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہوگا، اس کو ماننے والا بھی کافر ہوگا۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی بندے نے جھوٹے نبی سے دلیل بھی مانگ لی وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ جھوٹے سے دلیل مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جھوٹا ہے بس۔ جب حضور نے کہہ دیا میں آخری نبی ہوں، بات ختم ہو۔ اللہ پاک نے ہر چیز ہمیں خالص دی ہے۔ الا للہ الدین الخالص، تو ہم سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ میرے اس دین پر تم بھی خالص ہو کر چلو، اور میرے دربار میں ہر چیز خالص پیش کرو۔ یہ خلوص، یہ اخلاص، یہ خالص، یہ سب ایک ہی گھر کی چیزیں ہیں۔ انسان باوجود کمزور ہونے کے یہ بھی کبھی کبھی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے کوئی دوست ایسا ملے جو میرا خالص دوست ہو۔ یہ دوستی میں بھی خلوص مانگتا ہے۔ شادی کرنے والا نوجوان نکاح سے پہلے نکاح کے بعد بھی یہی سوچتا ہے کہ میری بیوی خالص میری ہو کر رہے، یہ بیوی سے بھی خلوص مانگتا ہے۔ ماں باپ اولاد سے بھی خلوص مانگتے ہیں، شاگرد استاد سے بھی خلوص مانگتا ہے، حتیٰ کہ آج کل کے بادشاہ اپنی رعایا سے بھی خلوص اخلاص مانگتے ہیں کہ یہ خالص ہماری رعایا ہو کے رہے۔ یہ خالص، یہ اخلاص، یہ خلوص میں تھوڑی سی ایک میری نسبت اللہ کے ولیوں سے ہے، اولیاء کرام سے۔ دو چیزیں اپنے بزرگوں سے سیکھی جن پر اللہ پاک نے پورے دین کی عمارت کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ ایک چیز کا نام عاجزی ہے اور ایک چیز کا نام خلوص ہے۔ اگر بندے کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں، ایک عاجزی اور ایک خلوص، وہ بندہ ولی ہوتا۔ تسبیحوں پڑھنے سے بندہ ولی نہیں بنتا، زیادہ سجدے کرنے سے بندہ ولی نہیں بنتا کہ میں زیادہ سجدے کرنے لگ جاؤں تو میں ولی بن جاؤں۔ اس لیے کہ کبھی کبھی تسبیح میں بھی اور کبھی کبھی نفلوں میں بھی ریا آ جاتی ہے، دکھاوا آ جاتا ہے، اور وہ دکھاوے والی عبادت بندے کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں، عاجزی میں دکھاوا کوئی نہیں، عاجز ہو جاؤ، جھک جاؤ، اپنے آپ کو مٹا ڈالو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ صوفی کی تعریف کیا ہے؟ جو تصوف سے نکلا ہے، بزرگی سے نکلا ہے صوفی۔ تصوف بنیاد ہوتی ہے، اور جو تصوف پہ چلتا ہے اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی بات کہی تھی آپ حضرات کے سامنے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ ہیں جن کو خدا کی خدائی سے نفرت ہے، کچھ ہیں جن کو مصطفیٰ کی مصطفائی سے پتہ نہیں کیوں بیر اور دشمنی ہے، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا آج تک۔ کچھ لوگ ہیں جن کو قرآن سے بھی دشمنی ہے، کچھ لوگ ہیں جن کو حدیث سے دشمنی ہے، کچھ لوگ ہیں جن کو فقہ سے نفرت ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لفظ تصوف سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ صوفی ہونا ایک برائی کی چیز ہے، جبکہ قرآن نے اسی لفظ کو دوسرے لفظ میں کہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ،
تزکیہ نفس جس کو کہا جاتا ہے، اپنے اندر کو پاک کرنا، اسی کا نام تصوف ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے اللہ پاک نے یہ ذمہ داری بھی رکھی ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں کو پاک کرتے۔ اللہ جانے لوگوں کو کیوں بیر ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ ہاں میں بھی مانتا ہوں کہ کچھ پیروں نے اس لین کو بدنام کر دیا ہے، شرک و بدعات کی چیزیں ایسی اندر آ گئیں کہ تصوف بدنام ہو گیا۔ اب قرآن سے کیوں بیر ہے؟ اس لیے کہ قرآن سچ کہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو سچ سے دشمنی ہوتی۔ حدیث سے کیوں دشمنی ہے؟ کہ حدیث ایک راہ دیتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدھی راہ پہ چلنا نہیں چاہتے تو وہ حدیث سے دشمنی نکالتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو فقہ سے دشمنی ہے جس کا معنی ہی سمجھ ہے، چونکہ وہ خود ناسمجھ اور جاہل ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی جاہل اور ناسمجھ رہے ہیں، اس لیے ان کو فقہ سے دشمنی ہو جاتی، جبکہ یہ ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں، یہ دین سے باہر نہیں۔ احسان ہو، حسن ہو، خلوص ہو، اخلاص ہو، خالص ہو، یہ ساری چیزیں میرے دین کا حصہ ہیں۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث جو امام بخاری لائے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ نیت ہی چیز کو خالص بناتی ہے اور نیت ہی چیز کو بے خالص بنا دیتی۔ نیت صحیح ہوگا، نیت صحیح ہوگی تو عمل صحیح ہوگا۔ بندے کے اندر اخلاص، خلوص اور خالص پن پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ نے تفصیل بھی اس حدیث کی بیان کی، فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبها۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفر اس نیت سے کرتے ہیں کہ میں دنیا کو پالوں، ان کو دنیا میں مل جائے، نیت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ کچھ لوگ سفر اس نیت سے کرتے ہیں کہ میں سفر سے دین پالوں، اللہ ان کو دین بھی دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ سفر اس نیت سے کرتے ہیں کہ دوسرے ملک جا کر شادی کروں گا، ویزا ہو جائے گا، آئی ڈی مل جائے گا، تو ان کو وہ بھی مل جاتا ہے۔ ہر ایک کو اس کی نیت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ کوئی نیت ایسی نہیں جو بغیر پھل کی ہو، جس کا انسان کو پھل نہ ملے۔ میرے دوستو، میں نے سورہ اخلاص کو پڑھا ہے آپ حضرات کے ساتھ۔ قرآن پاک کا آپ مطالعہ کریں، ہر سورت کا نام ہے، اور سورت کو نام کے بغیر اللہ نے نہیں رکھا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ یہ دستور خداوندی ہے اور طریقہ نبوی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر چیز کا نام رکھو۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بکریاں تھیں تو آپ نے بکریوں کے بھی نام رکھے ہوئے تھے، آپ کی تلواریں تھیں تو آپ نے تلواروں کے بھی نام رکھے ہوئے تھے، آپ کے پاس خنجر تھے تو خنجروں کے بھی نام تھے، آپ کے پاس زرے تھی تو زرے کے بھی نام تھے، آپ کے پاس گھوڑے تھے تو گھوڑوں کے بھی نام تھے، آپ کے پاس خچر تھا تو خچر کا بھی نام تھا، آپ کے پاس جو چیز میں گھر میں استعمال کی تھی آپ ایک نام رکھ لیتے تھے، اس میں آسانی ہوتی۔ جیسے ہم لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، پہچان آسانی سے ہو جاتی۔ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو 114 صورتیں ہیں، اللہ پاک نے ہر صورت کا نام رکھا ہے، اور اس صورت کے اندر کہیں نہ کہیں جا کر اس صورت کا نام مل جاتا ہے۔ یہ ہر صورت میں کہ جس نام پر اللہ اس صورت کا نام رکھتا ہے، اس صورت کا نام اس کے اندر ضرور مل جاتا ہے۔ قرآن کے مطالعے سے سورہ اخلاص ایک ایسی صورت ملتی ہے، نام تو اخلاص ہے لیکن پوری صورت میں اخلاص کا لفظ کہیں نہیں، ایک بڑی عجیب بات ہے۔
قل اعوذ برب الفلق، سورت کا نام فلق، اس کے اندر فلق. قل اعوذ برب الناس، سورت کا نام ناس، سورت کے اندر ناس کا لفظ. تبت یدا ابی لہب، سورت کا نام لہب، سورت میں اس کا نام. اذا جاء نصر اللہ، سورت کا نام نصر، سورت کے اندر وہ لفظ موجود. قل یا ایھا الکافرون، سورت کا نام کافرون، سورت کے اندر لفظ کافرون. انا اعطیناک الکوثر، سورت کا نام کوثر، اس کے اندر بھی کوثر. الماعون ارایت الذی یکذب بالدین، سورت کا نام ماعون، سورت کے اندر بھی اس کا نام موجود. لإیلاف قریش، سورت کا نام قریش، اس کے اندر قریش کا لفظ بھی موجود. سورت الفیل، اس کے اندر فیل کا نام بھی موجود. سورت الہمازہ، اس کے اندر ہمازہ کا لفظ بھی موجود. سورہ والعصر، نام عصر ہے، اس کے اندر عصر کا لفظ بھی موجود. بقرہ، اس کے اندر بقرہ کا ذکر موجود. یعنی ہر سورت کے اندر اللہ پاک نے جو سورت کا نام رکھا، پورے قرآن میں جب گھومتے ہیں کہیں، حتیٰ کہ ایک سورہ محمد ہے قرآن میں، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر حضور کا نام بھی موجود ہے. بما نزل علی محمد، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی مل گیا. ہر سورت کے اندر ایک سورہ اخلاص ایسی ہے کہ جس کے اندر اخلاص کا لفظ ہی موجود کوئی نہیں، اس کے باوجود یہ اخلاص ہے خالص. بات یاد رکھیے گا، ہر سورت خالص ہے. خالص کا معنی کیا؟ کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اس پر یقین رکھنا، اس پر ایمان رکھنا، اس کو خالص ماننا ایمان والے پر ضروری ہے. اور اللہ کی ہر بات خالص ہوتی ہے. خالص کا معنی کیا؟ کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی. یہ سونا خالص ہے، جی خالص ہے. یہ شہد خالص ہے، جی خالص ہے. اس کے اندر تو ملاوٹ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ سونا بھی بندے بناتے ہیں، شہد بھی بندے بناتے اور بیچتے ہیں، ملاوٹ کر سکتے ہیں. لیکن جس چیز کو اللہ خالص کہے، اس چیز کے اندر ملاوٹ کے بارے میں سوچنا ہی گناہ ہے. قرآن خالص ہے، الحمد سے لے کر والناس تک، ہر جملہ، ہر آیت، ہر رکوع، ہر پا، ہر سپارہ، ہر سورت خالص. آگے سے بھی دروازہ بند ہے، پیچھے سے بھی بند ہے، نہ کچھ نکل سکتا ہے نیا، نہ کوئی آ سکتا ہے. اللہ نے دروازے ہی بند کر رکھے اس لیے کہ وہ خود موجود ہے. وہ کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو نازل بھی میں نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی میرے ذمے ہے. اگلا دروازہ بھی بند ہے، پچھلا دروازہ بھی بند ہے، نہ کچھ نکل سکتا ہے، نہ کچھ نہیں آ سکتا. اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکتا. قرآن نے چیلنج دیا ہے، اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ رد و بدل ہو سکتا ہے اس میں، تو چلو تم بھی کر کے دکھا دو. کہیں فرمایا کہ اس صورت جیسی ایک صورت لے کے آ جاؤ، کہیں فرمایا کہ قرآن کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھا دو. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انا اعطیناک الکوثر اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے لکھ کے کعبے کے دروازے پہ لٹکا دیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ اس کے اندر ملاوٹ ہو سکتی ہے یا کسی نے بنایا، تو پھر اس چھوٹی سی صورت جیسی کوئی صورت بنا کے دکھا. سال ہا سال تک وہ لکھی لٹکی رہی. حضور کو جادوگر کہنے والے، شاعر کہنے والے، مجنوں کہنے والے، پاگل کہنے والے، گالیاں دینے والے سال ہا سال کے بعد مجبور کر کے کہنے لگے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، اللہ کا ہی کلام. کس کی قدرت ہے کہ اس جیسی تین آیتیں بنا کے دکھا دے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بس آپ نماز پڑھی اور قربانی کیجئے. انا شانئک هو الابتر، آپ کا دشمنی بے اولاد رہے گا. کیا ہے یہ؟ لیکن ان 3 جملوں کے مقابلے میں بھی کسی کی جرت نہیں ہو سکی کہ اس جیسے کو 3 جملے بنا کے دکھا. عرب پڑھے لکھے آدمی کو کہا جاتا ہے، وہ ہمیں عجم کہتے ہیں، یہ گونگے ہیں. یہ 2 جملے عرب میں چلتے ہیں، عرب اور عجم، عربی اور عجمی. وہ پڑھے لکھے ہیں، ہم گونگے ہیں. باوجود اس کے کہ وہ پڑھے لکھے، قرآن نے ان کو چیلنج کیا کہ سورت جیسی ایک سورت بنا کے دکھا. نہیں بنا سکتا. تو قرآن کی ہر آیت خالص ہے، ہر آیت، ہر سورت. دین ہمارا، زور سے بولو، خالص. دین ہمارا، جس اللہ کو ہم مانتے ہیں ہمارا اللہ بھی خالص ہے.
گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا اسی لیے وہ نظر نہیں آتا. جن کے خدا نظر آتے ہیں نا وہ کبھی اس کو پیلی لنگی پہناتے ہیں, کبھی نیلی لنگی پہناتے ہیں, کبھی اس کے اوپر دودھ ڈالتے نظر آتے ہیں, کبھی اس کے اوپر تیل ڈالتے نظر آتے ہیں, کبھی اس کے سامنے اگربتیاں جلاتے نظر آتے ہیں, کبھی اس کے سامنے سیب اور مالٹے بھی نظر رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں, کنگھی کرتے بھی نظر آتے ہیں, سرما پہناتے بھی نظر آتے ہیں, کپڑے پہناتے بھی نظر آتے ہیں. شکر کرو گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا وہ تمہیں نظر نہیں آتا, ورنہ تم بھی ایک دن کہتے جی آج اس کو سرسوں کا تیل لگا لیں, دوسرے دن کہتے روغن کا بادام کا روغن لگا لیں, تیسرے دن کہتے آج زیتون کے تیل کی مالش کرتے ہیں. کسی دن اس کی کرسی کس رنگ کی ہوتی, کسی دن اس کی کرسی کس رنگ کی ہوتی, کسی دن اس کی کرسی کے اوپر جو ہے نا گدی کسی ڈیزائن کی ہوتی, کبھی کسی ڈیزائن کی ہوتی. ہر بندہ اپنی مرضی سے کرتا ہوا نظر آتا, جیسے آج ہندو ہر بندہ اپنی مرضی سے اپنے بھگوان کی خدمت کرتا ہوا نظر آتا. ہاں وہ یوں کہتا ہے کہ تم اندیکھے خدا کو مان لو, تمہاری خدمت میرے ذمے, حالانکہ میں خدا ہوں. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اکیلا ہوں, تنہا ہوں. تمہیں کھانے پینے کی تکلیف نہیں آنے دوں. ابھی تم پیدا ہونے والے ہوتے ہو کہ تمہارے لیے دودھ کی نہروں کا بندوبست پہلے کر دیتا ہوں. کہیں کہتا ابھی تم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا تھا. تم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, میں نے آسمان کو تمہارے لیے چھت کے طور پر بنا دیا تھا. شکر ہے وہ نظر نہیں آتا. 70,000 پردے ہیں, ایک پردہ ہلا, ہٹا بھی نہیں, ہلا. موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے. ساتھ جو 70 آدمی گئے تھے وہ بھی بے ہوش ہو گئے. سب سے پہلے نبی کو ہوش آیا, باقی تو بے ہوشی میں پڑے رہے. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بے ہوش دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ یہ اپنی برادری کے سارے سردار اور وڈیرے میں ڈھونڈ کے لایا تھا. کوئی ایم پی ہے, کوئی ایم این ہے, کوئی کمشنر ہے, کوئی ڈی سی ہے, سارے میں ایسے ڈھونڈ کے لایا تھا. سارے وزیر امیر ہیں. یہ اگر مر گئے نا تو میں جب جاؤں گا تو قوم والے تو مجھ سے اپنے باپ دادے مانگیں گے, اپنے کمشنر اور ڈی سی مانگیں گے کہ لے آؤ ہمیں دو. کہاں ہیں ہمارے وہ؟ سمجھ لیں. ان میں کوئی فواد چودھری بھی تھا, کوئی فلانا بھی تھا. وہ کہیں گے جی ہمارے تو لے آؤ, کہاں گئے وہ سارے؟ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ پاک نے سب کو ہوش دی. یہ قرآن میں ہے, ورنہ تو وہ موت کے منہ میں چلے گئے. جب نبی کی حالت یہ ہو سکتی ہے, نبی بھی وہ جو موسیٰ ہو, آپ کی اور میری کیا حالت ہو؟ آپ کی اور میری کیا حالت ہو؟ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ جبرائیل امین کو اللہ پاک نے ایسی شکل دی ہے کہ پیر اس کے زمین پہ تو سر اس کا آسمان کو لگتا ہے. ایک حدیث کے اندر پڑھا ہے کہ بارش جب بادلوں سے برستی ہے, زمین پہ آتی ہے, زمین سے اتنی دور ہو, ایک بالشت, اللہ پاک جبریل کو زمین پہ بھیجنا چاہے تو اس کی رفتار اتنی ہے کہ وہ 2 دفعہ آ بھی سکتا ہے, جا بھی سکتا ہے. پانی زمین پر بعد میں گرے گا بارش کی, اتنا دور ہو, اتنا دور ہو زمین سے. وہ 2 دفعہ آ جا بھی سکتا ہے, پانی بعد میں زمین پہ گرے گا, اس کی رفتار اتنی ہے. لیکن میرا اللہ قادر مطلق ہے, کبھی کبھی اس کو بکری جیسا قد دے دیتا, اتنا چھوٹا ہو جائے وہ ہو جاتا ہے. وہ چاہے تو بڑوں کو چھوٹا کر دے, وہ چاہے تو چھوٹوں کو بڑا کر دے. وہ چاہے تو گم گشتہ راہ پہ چلنے والے لوگوں کو راہوں کا ہادی بنا دے, اور وہ چاہے
تو راہ دکھانے والوں کو راہوں کا اندھیرا نصیب کر دے. ساری قدرتیں اسی کے پاس ہوتی ہیں. شکر ہے کہو، شکر ہے کہو. بس اس نے ایک دن رکھا ہے کہ میں مایوس نہیں کروں گا. ایک دن رکھا ہے تو میں دکھا دوں گا اپنے آپ کو، تو مجھے دیکھ لینا. لیکن وہ اس دنیا میں نہیں. یہ دنیا بڑی گندی ہے، یہ دنیا بڑی گندی ہے. یہ تو کھیل تماشے کی جگہ ہے. یہ دنیا گندی ہے. ہم اس گندی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ایمان سے سوچو، جو گند میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کا ہاتھ گندا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ زور سے کہو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ تو گندی ہے. قرآن کہتا ہے گندی ہے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بکری کا بچہ ہوا، اب مرا ہوا بچہ جب بدبو پڑ جاتی ہے اس کی طرف کو دیکھتا ہے. ہر کوئی ناک پہ کپڑا رکھ کے پاس سے گزرتا ہے. اللہ کے نزدیک تو یہ دنیا اس سے بھی زیادہ بدبودار ہے، اس سے بھی زیادہ بدبودار ہے. حدیث کے اندر فرمایا کہ جس دن سے اللہ پاک نے دنیا کو بنایا ہے آج تک اللہ پاک نے پیار کی نظر سے دنیا کو نہیں دیکھا. ہاں، تمہیں جس دن سے بنایا ہے صبح شام تمہیں پیار کی نظر، اس لیے کہ تم دنیا نہیں ہو. دنیا اور ہے. جس کے پیچھے بھاگنا یہ دنیا ہے. تمہیں وہ ہر وقت پیار کی نظر سے دیکھتا ہے. حتیٰ کہ وہ بندہ مومن بھی نہ ہو، وہ کافر کو بھی پیار اور امید کی نظر سے دیکھتا ہے کہ کس وقت ہی آ جائے. قل هو اللہ احد پڑھ لو. اتنا، ابھی اتنا ہی پڑھو. قل هو اللہ احد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے تشریف لے گئے، غزوہ تبوک کے لیے مدینہ سے. تبوک مدینہ سے 700-750 کلومیٹر کا فاصلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ شہنشاہ روم، یہ اس وقت اردن، یہ شام، یہ سارے روم کی سلطنت کے حصے تھے. 2 سلطنتیں اس وقت دنیا میں بڑی تھی، ایک ایران کی اور ایک روم کی. یہ عراق وغیرہ روم میں تھا، یہ اردن وغیرہ، یہ ایران میں تھا، یہ اردن شام یہ روم میں تھے، یہ ادھر تھے. قرآن میں ایک سورت ہے اس کو سورہ روم کہا جاتا ہے. الف لام میم غلبت الروم. میں نے پہلے کہا نا کہ ہر سورت کا نام اس سورت کے اندر مل جاتا ہے. نہیں ملتا تو ایک سورہ اخلاص کا نام سورت کے اندر نہیں ملتا. اب ہم نے ڈھونڈنا ہے وہ اخلاص ہے کیا. اس لیے کہ ہر سورت کا نام سورت بتا دیتی ہے، پتہ بتا دیتی ہے کہ سورت میں کیا ہے، نام آ جاتا ہے. نام ہے اخلاص لیکن اندر اخلاص کوئی نہیں. جیسے دنیا میں ایک آدمی کا نام امانت ہو، اس کے اندر امانت ہی نہ ہو. اس بندے کا نام صدیق ہو، اس کے اندر صداقت ہی نہ ہو. گھر دانے کوئی نہیں تے نام اس کا بھاگ بھری ہو، جیبیں خالی ہوں تو نام بھاگ بھری ہو، تو یہ تو مسئلے نہیں چلتے. لیکن یہاں بڑی عجیب بات ہے قرآن میں یہ پورا ہفتہ اس پہ غور کرتا رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے بات کرنے پہ، کہ ہر سورت اپنا نام خود بتاتی. کبھی کبھی ہم کسی دوست کے گھر جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے ملنے آتے ہیں تو بچوں سے نام پوچھتے ہیں تو بچے نام نہیں بتاتے تو ماں باپ بتاتے اس کا نام یہ ہے.
کچھ بچے اپنا نام بھی بتا دیں، ہر سورت اپنا نام بتاتی ہے، لیکن یہ سورت ایسی ہے جو اپنا نام نہیں بتاتی، اللہ اس کا نام بتاتا ہے۔ بتائے وہ نام بھی اللہ کے ہوتے ہیں لیکن وہ سورت کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ اور میں کبھی کبھی کسی بندے کا ماتھا دیکھ کر کہتے ہیں یار یہ بڑا نیک ہوگا، ماتھا بتاتا ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کا اندازہ اور میرا اندازہ غلط ہو جاتا ہے، جتنا شیطان وہ نکلتا ہے کوئی اور نکلتا ہی نہیں۔ آپ اور میں کبھی کبھی کسی حاجی صاحب داڑھی والے کی دکان دے کر مال لینے جاتے ہیں، جی کپڑا اچھا دے گا اس لیے کہ یہ داڑھی والا ہے، حاجی صاحب ہے، لیکن وہ ایسا آپ کو ڈنگ مارے گا کہ وہ داڑھی منڈا بھی آپ کو ایسا ڈنگ نہیں مارے گا۔ تجربے ہیں، غلط ہو جاتے۔ کبھی کبھی کسی چمکنے والی چیز کو آپ اور میں چاندی سونا سمجھتے ہیں، جب ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ریت کے ذرے نکلتے ہیں، دھوکہ کھا گئے۔ کبھی کبھی کسی کے جبے کبے دیکھے پیر فقیر سمجھا، بعد میں پتہ چلتا یہ تو عزتوں کا ڈاکو اور چور ہے۔ ہم لوگ ایک دفعہ انگلینڈ کا سفر کر رہے تھے تو بس میں لندن سے ہم لوگ گلاسکو گئے، نہیں گلاسکو سے لندن آ رہے تھے، تو اتفاقاً بس میں 3-4 آدمی داڑھی والے اور بھی سوار ہو گئے۔ تو ایک پیٹرول پمپ پر ریسٹورنٹ پہ ایک بس رکی جا کر برمنگھم کے پیچھے، تو چلیں بھئی کچھ چیز کھانے پینے کو لے لیتے ہیں، کسی نے کافی پی، ہم نے کہا چلو نماز کا ٹائم ہے ظہر کا تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ آدمی بھی نماز کو آ گئے، تو ان میں سے ایک آدمی بڑا داڑھی والا پگڑی والا، ہم نے دیکھا، اس کو کہا بابا جی آپ نماز پڑھا دو۔ وہ بیچارہ ہمیں کہتا رہا نہیں آپ لوگ پڑھاؤ، ہم نے اس کی بزرگی کو دیکھ کر کہا بابا جی آپ نماز پڑھاؤ، اس نے نماز پڑھا دی۔ اب جب اس نے سلام پھیرا تو کھڑا ہو کے کہنے لگا بھائی بات سنو، میں قادیانی ہوں، تم لوگوں نے مجھے امام بنا دیا، میں نے پڑھا دیا، اب تم جانو تمہاری نماز جانے۔ معلوم ہوا دھوکہ، زور سے کہو دھوکہ، زور سے بولو دھوکہ۔ یہ دنیا دھوکے کی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ یہاں آپ کو مخلص، آپ بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مخلص دوست دے دے، آمین کہہ دو۔ یہاں مخلص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کو میری دولت سے غرض و غایت نہ ہو، جس کو میرے گھر سے غرض و غایت نہ ہو، جس کو مجھ سے کوئی لالچ نہ ہو، جس کو مجھ سے کوئی مطلب نہ ہو۔ اس صورت کے اندر بھی ہے وہ اللہ الصمد، بے نیاز، جسے کوئی غرض و غایت نہیں۔ اللہ کو ہم سے کیا لالچ ہے کوئی لالچ اللہ کو؟ او بھائی ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کو تو ہماری کوئی ضرورت نہیں، یاد رکھنا۔ بلکہ کہا گیا ساری دنیا کے انسان سجدے کرنے لگ جائیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں، اس کی خدائی میں کوئی زیادتی نہیں آئے گی، وہ پہلے بھی خدا ہے، سارے سجدے کرنے لگ جاؤ تو بھی وہ خدا ہے، حتیٰ کہ ساری دنیا کے انسان اس کا انکار کر دے تو بھی اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، وہ خدا ہے۔ کیا اس نے شام کو ہم سے روٹی کی غرض رکھنی ہے کہ یہ بندے مجھے روٹی کھلا دیں؟ اس لیے اس نے اپنے آپ کو بے غرض رکھا، اسے تو کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو پینے سے پاک رکھا، اسے ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی کہے ایسا اللہ میاں میں آپ کو جوس پلا دوں، نہیں میں فریش اورنج کا جوس نکال کے لاتا ہوں، مینگو کا نکال، نہ اسے غرض ہی نہیں۔ وہ کھلاتا ہے کہو کھاتا نہیں، وہ پلاتا ہے کہو پیتا۔ ایک حدیث میں پڑھا، توجہ دیجیے گا، قرآن میں بھی ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ کیسے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے تو صحابہ تقدیر پہ بات کر رہے تھے، وہ کیسا ہے، وہ کیوں ہے، وہ کیوں کر ہے، وہ چوکے چنانچے ہے۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، میں زندہ ہوں اور تم تقدیر پہ بحثیں کر رہے ہو؟ ارے تمہیں اس کی ضرورت ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، وہ کیسا ہے؟ اپنے آپ کو بناؤ، وہ بنوا ہے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، جب اس نے مسلمانوں سے قرضہ مانگا اللہ نے، مجھے قرض حسنہ دو، تو یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے، دیکھو لوگ بندوں سے مانگ رہا ہے۔ تو اس کے ہاتھ تو ہیں، معلوم ہوتا ہے کیسے ہیں، وہ جانے، اس کی تقدیر جانے۔ لیکن اتنی بات ضرور ملتی ہے حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے اور میرے سجے کھبے ہیں، اس کے دونوں سجے ہیں، اس نے اپنا کھبا ہاتھ نہیں رکھا ہوا، اس لیے کہ یہ ہاتھ دینے والا ہے، اس نے اپنے دونوں ہاتھ ہی وہ رکھے ہوئے ہیں جو دینے والے ہیں۔ کبھی گھر بیٹھے سورہ واقعہ پڑھنا، ہمیں تو موقع نہیں ملتا قرآن پڑھنے کا، سچ بتاؤں آپ کو، ناراض نہیں ہونا، اس لیے کہ جس دن سے یہ لعنت ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے، اچھا خاصا بندہ قرآن چھوڑ گیا، اچھا خاصا۔ جن ہاتھوں میں تسبیحیں ہوتی تھیں وہ تسبیحیں بھی نکل گئی ہیں، یہی ہاتھ میں آ گیا۔ سورہ واقعہ میں اللہ پاک نے سجے اور کھبے کا ذکر کیا، سورہ الحاقہ اس میں بھی اللہ نے سجے کھبے کا ذکر کیا۔ میں آگے نہیں جاؤں گا، میں صرف آپ کو دعوت دے رہا ہوں، میرا کام ہے دعوت دینا، کرنا نہ کرنا وہ آپ کی مرضی ہے۔ دائی جو دعوت دیتا ہے، میرا کام ہے دل سے آپ کو دعوت دے دینا۔ ہاں پھر میں اپنے لیے دعا کروں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی توفیق دے دے، اس لیے کہ صرف کہنا نہیں ہوتا۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اس کہنے کا فائدہ کیا جو تم خود نہیں کرتے۔ میں اگر یہ آپ کی طرف کرتا ہوں تو یہ باقی میری طرف رہتی ہے، ان کو کہہ رہا ہے، خود کرتا ہے۔ خود کر کے دکھاؤ۔ قل پڑھو، قل، یہ قل نہیں، قل بڑے کاف سے۔ میرے استاد جی مجھے پڑھا رہے تھے تو میرے منہ سے نکلا غل، کاف بناتے وقت۔ چھوٹا تھا میں پاجامہ پہنتا تھا، مارا جو ایسے زور سے نا میرا پاجامہ ٹوٹ گیا۔ کہا میں تجھے قل پڑھا رہا ہوں، بڑا کاف ہے، تو ابھی سے قاری بننے کی کوشش کر رہا ہے، کہتا ہے غل۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، یہ قرآن میں۔ ہمارے ایک دوست ابھی بھی زندہ ہے، میرے ساتھ پڑھتا تھا، جب یہ سبق پہ آیا تو استاد جی نے کہا الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، وہ کہتا ہے الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ اب یہ ٹیلیفون، عربی میں تو ٹیلی فون کو ٹیلی فون ہی کہتے، اس لیے کہ عربی میں تو ٹے ہے نہیں، پڑھنے میں تو وہ بیچارہ صحیح پڑھ رہا تھا۔ استاد جی نے پھر کہا، حبیب اس کا نام ہے، ابھی بھی زندہ ہے، اللہ اس کو زندگی دے، کبھی کبھی ملتا ہے تو میں یاد کراتا ہوں۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ کر دوں، میرا سونا میرا نبی، یہ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں، یتساءلون سوال کرتے ہیں،
الذی ہم فیہ مختلفون، اس دن کے بارے میں جن پر یہ خود اختلاف کر رہے ہیں، یقین نہیں ان کو کہ قیامت آئے گی۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، آنے والی آئے گی، چھا جائے گی، واقع ہو جائے گی، یہ ابھی تک اس کے آنے کو جھٹلا رہے ہیں، وہ نہیں آئے گی۔ بولو آئے گی؟ قل، اب اس نے کہا ٹیلی فون، استاد جی نے مارا زور سے تھپڑ، اس دیوار کو جا لگا، کہتے تیرے پیو دا ٹیلی فون قرآن چاہ گیا کہ مختلفون۔ یہ پاکستان میں ایک فون ہے، یو فون ہے نا، جس دن پاکستان میں یو فون کی ابتدا ہو رہی تھی پہلی دفعہ، سرمنی ہونے لگی جی پاکستان میں آیا، تو ہمارا ایک دوست ہے قاری صاحب ابھی کراچی میں ہے، اس کو انہوں نے تلاوت کے لیے بلایا کہ جی پروگرام ہے تو قاری صاحب تلاوت کریں گے۔ تو قاری صاحب بھی مجھے ایک دن بتانے لگے، یار میں سوچتا رہا کیا پڑھوں، تو قرآن میں ایک جگہ ہے یو فون، 29ویں سپارے میں، یوفون بالنذر، او 3-4 دفعہ اعوذ باللہ بسم اللہ، یوفون یوفون یوفون۔ اب وہ ڈائریکٹر ہے کوئی انگریز بھی آیا ہوا تھا کہیں سے، اس نے کہا یہ کیا پڑھ رہا ہوں؟ نے کہا یہ تو قرآن کے اندر بھی یوفون آ گیا۔ واہ 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 واہ، کہا جی زندگی بھر کے لیے مولانا کی سم بھی مفت کر دو، ٹیلی فون بھی مفت کر دو، بلکہ ان کی پوری فیملی کو ٹیلی فون یو فون کی طرف سے مفت ملے۔ ابھی تک اس کو مفت مل رہا ہے۔ کبھی کبھی میں جاتا ہوں، مجھے کہتا تو بھی کوئی قاری ہے، دیکھ میں کیسا قاری ہوں، ٹیلی فون مجھے مفت ملتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، سمجھے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، قل پڑھو، یہ چھوٹے کاف سے نہیں ہوتا، قل نہیں ہوتا، سارے غلط پڑھتے ہیں۔ یہ کسی دن کلاس لینی پڑے گی، نماز بھی آپ کی میری غلط ہوتی ہے۔ کسی نے کہا قل، اس کا معنی کھانا، قل بڑے کاف سے کہو، اب یہ کتنا فرق ہے؟ اس لیے کہا کرتا ہوں قرآن تھوڑا سیکھو، معنی ہی غلط ہو گیا تو ثواب کیا ملے گا؟ اب یہ جو تیسرے دن کے تم کل کراتے ہو، وہ چھوٹے کاف والے ہوتے ہیں یا بڑے کاف والے ہوتے ہیں؟ ان کلوں کا ذکر قرآن میں کوئی نہیں، نہ وہ چھوٹے کاف والے ہیں نہ بڑے کاف والے ہیں، وہ مولویوں کے غل غباڑے ہیں۔ یہ کوئی جائز نہیں، کوئی جواز نہیں۔ لوگوں نے کہاں سے نکالا؟ 3 دن تک مسئلہ سن لو، راضی رہو ناراض رہو تمہاری مرضی ہے۔ ہاں جیڑا بندہ مجھے صبح پراٹھے کھلاتا ہے نہ کھلائے، بڑی مہربانی اس، مسئلہ سچ بتا دیتا ہوں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میت ہو جائے، جس گھر میں 3 دن ان کو کھانا کھلاؤ، 3 دن ان کو کھانا، زور سے ان کو کھانا کھاؤ نہیں، ان کو کھلاؤ، یہ شریعت ہے۔ ہماری ابھی میت پڑی ہوتی ہے، دیگیں شروع ہو جاتی ہے میت والے گھر میں، شام کو مولوی صاحب بھی یتیم بن کے آ جاتا ہے کہ پہلے روٹی کا میرا حصہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ دیکھ پکڑی اتو تو تھوڑے جے چاول کڑ سن پلیٹ چے ختم واسطے، پھر ٹکن لا دیو۔ دودھ بھی وچ رکھو، پانی بھی رکھو، فلانی شے بھی، فلانی شے بھی، فلانی۔ ایک مولوی صاحب ہمارے دوست تھے، ختم کے لیے گئے تو پلیٹ کے اندر ایک کالی سی چیز پڑی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب نے پوچھو یہ کیا ہے؟
کہا جی یہ چرس ہے، یہ بھی ختم نہیں رکھی۔ کہا جی آپ خود تو اگلے جمعے کہہ رہے تھے کہ مرن والے واسطے وہ چیز بھیجو جیڑی انہوں پسند ہوئے، یہ مرن والا چرس پیندا سی، اسی ختم ہے چرس بھی رکھ دیتی، اس دا ثواب بھی اس کو پہنچ۔ اب جو شراب پیتا ہے ختم ہے، شراب کی بوتل بھی رکھ دیا، او خدا کے۔ ہاں کھانا دینا بھی ہے، مسئلہ ہے، بتا دیتا ہوں، کوئی چھپنے چھپانے کی بات نہیں۔ کسی غریب کو کھلا دو، وہ تمہارے مرنے والے کو دعا دے دے۔ ہم غریب کو کون سا دیتے ہیں جو بچ جاتا ہے؟ بچا ہوا پلیٹوں والا نکال کے مدرسے بھیج دو، یتیم خانے بھیج دو، جو باہر غریب کھڑے ہیں ان کو دے دو۔ ایسے ہوتا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ رسمیں ہیں دنیا۔ سیدنا جعفر طیار، زور سے کہہ دو رضی اللہ، حضرت علی کے بڑے بھائی ہیں۔ سیدنا جعفر طیار، نام جعفر ابن ابی طالب ہے، طیار لقب میرے پاک نبی نے دیا ہے۔ حضرت جعفر، زور سے کہہ دو رضی اللہ۔ اللہ، وہ ابتدائی صحابی ہے جس نے حبشے کی طرف بھی ہجرت کی تھی۔ یہ مدینے کی ہجرت تو بعد کی آئی ہے اسلامی تاریخ میں، پہلی ہجرت حبشے کی۔ اور نجاشی کے دربار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ترجمان جو بنا ہے وہ حضرت جعفر طیار تھے۔ جب بادشاہ نے اپنے دربار میں بلا کر کہا کہ مجھے دین اسلام کے بارے میں بتاؤ، چونکہ ابو سفیان نے آ کر حضور کی شکایتیں لگائی تھی، مسلمانوں کی شکایتیں لگائی تھی، ایسے ایسے، اس نے کہا ہاں بھائی لے آؤ۔ تو مسلمانوں نے حضرت جعفر طیار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ بنا کر شہنشاہ نجاشی کے دربار میں کھڑا کیا۔ شہنشاہ نجاشی نے پہلا سوال پوچھا، مجھے حضرت عیسیٰ اور مریم کے بارے میں سناؤ، چونکہ عیسائی تھا۔ تو حضرت جعفر طیار نے کوئی اور بات نہیں کی، کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آؤ میں تمہیں قرآن سناتا ہوں، ہمارے قرآن میں مریم کا ذکر کیا ہے۔ اِذِ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، یہ پڑھ رہے تھے، نجاشی رو رہا تھا، جب پڑھنا بس ہوا وہ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے حضرت عیسیٰ بھی یہی کچھ ہیں، حضرت مریم بھی یہی کچھ۔ جنگ موتا ہوئی، اردن اور شام کا بارڈر ہے، حضرت جعفر طیار کو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالار بنایا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو بنایا، حضرت زید کو بنایا۔ یہ شہید ہو جائے تو جھنڈا یہ لے لے، یہ شہید ہو جائے تو جھنڈا یہ لے لے، یہ شہید ہو جائے تو جھنڈا یہ لے لے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے ہمیں تو خبر کوئی نہیں تھی، آپ مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، معلوم ایسے ہو رہا تھا کہ مسجد نبی کی دیوار پر اللہ پاک نے پوری جنگ کا نقشہ میرے پاک نبی کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ آپ فرما رہے تھے وہ بھی شہید ہو گیا، اب وہ بھی شہید ہو گیا، اب وہ بھی شہید ہو گیا۔ ایک وقت اللہ کی تلوار آئی، حضرت خالد بن ولید، پھر اس نے تلوار کو سنبھالا، اللہ نے اس کے ہاتھ پہ فتح دی۔ حضرت جعفر طیار، حضرت علی کے بڑے بھائی، میرے پاک نبی کے چاچا کے بیٹے، شہادت کی خبر ملتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر طیار کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو دیکھ کر حضرت جعفر طیار کی بیوی کہنے لگی اللہ کے رسول، معلوم ہوتا ہے کہ جعفر کی خبر اچھی نہیں آئی۔ میرے پاک نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہا ہاں جعفر شہید ہو گیا، اور شہید بھی ایسا ہوا، شہادت کے بعد میرے اللہ نے اس کو جنت کے 2 نور کے پردے دیے ہیں۔ اللہ نے کہا تو اڑتا رہے، جہاں تیرا دل چاہے بیٹھ جا۔ طیار، فرمایا وہ طیارے کی طرح، جہاز کی طرح جنت میں اڑ رہا ہے، اللہ نے 2 بازو دے دیے۔ پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جعفر کے گھر والے جعفر کی شہادت کی خبر سن کر پریشان ہیں،
3 دن تک ان کے کھانے پینے کا سامان کرو. ہاں کو مہمان دور سے آ جائیں تو ان کے بارے میں پھر رشتہ داروں سے کہا گیا تسی اپنے گھر لے جاؤ, انہوں نے روٹی بھی دیو تے انہوں دے سوانے دا بندوبست بھی کرو, تسی لے جاؤ. اس لیے کہ اب اچھا نہیں لگتا کہ وہ بیچارے مہمانوں کے لیے بھی دیگے تیار کرنے لگ جائے, رشتہ داروں کے ذمے لگایا. ناراض سے نہیں ہوئے. ہمارے ہاں تو اب رشتہ داروں کو بھی آپ پہلے کسی زمانے میں سنا تھا دال کھلاتے تھے لوگ, اب دال کھلاؤ تو رشتہ دار بھی ناراض ہوتے, چنگے ایسی دوروں آئے سانو ختم دی بھی دال کھوائی, کو مرغے ہی نہیں لبے انہوں نے. شادی بیاہ کا اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا میت کا خرچہ ہو جائے. ملا کی تو زبان بند ہوتی ہے اس لیے کہ ملا کا تو پیٹ ہے, اس کی تو روٹی اسی پہ چلتی ہے, وہ کیسے تمہیں سچ بتائے. کھیل تماشا. وہ تیسرے دن والا نہ چھوٹا کاف ہے نہ بڑا کاف ہے, وہ صرف مولویوں کا گل غبارہ ہے. قل, آگے پڑھو زور سے ایتے پڑھ لو. میں بتا رہا تھا غزوہ تبوک کے لیے حضور تشریف لے گئے, تبوک میں آپ موجود تھے. توجہ ہے میری طرف. فرشتے ایک صحابی کا مدینے سے جنازہ اٹھا کر, فوت مدینے میں ہوا ہے, جنازہ اٹھا کر وہاں آ گئے. کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا جی آپ کا صحابی ہے, ہمارا مدینے میں ہے, جنازہ یہاں پڑھائیں. اس کی قسمت پہ رشک نہیں آتا کہ بندہ مرے کہاں, اور جنازہ کملی والا جہاں موجود ہے وہاں لے جاؤ. جنازہ میرا کملی والا پڑا ہے. حضور نے فرمایا جبریل کوئی بات تو بتا, اس کی کیا نیکی ہے؟ فرمایا اس کے گھر والوں سے پوچھو. گھر والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہر ویلے قل اللہ پڑھتا رہنا, 1 دفعہ پڑھو تو 10 سپاروں کا ثواب. کہو بے شک, کہو 1 دفعہ پڑھو قل اللہ احد 10 سپارے, 2 دفعہ پڑھو 20 سپارے, 3 دفعہ پڑھو 30. پورا قرآن کتنی ٹائم لگا, کتنی محنت لگی, کتنا زور لگا آپ کا. کو کھانے آگے رکھے, کو دودھ دے پیالے آگے رکھے, کو حلوے رکھے آپ نے. 3 دفعہ پڑھا پورے قرآن کا ثواب. اتنی توفیق نہیں ہوتی چلتے پھرتے 3 دفعہ پڑھ کر کہہ دیا کرو اللہ میرے ماں باپ کو ثواب دے دے. دین آسان ہے, مشکل نہ بناؤ. اللہ یہ 3 دفعہ میں نے قل اللہ پڑھا, میرے فلاں مرنے والے کو اس کا ثواب دے دے. آسان. نہ دیگوں کی ضرورت, نہ پکانے والے کی ضرورت, نہ چاولوں کی ضرورت. دین کتنا آسان. نماز پڑھ کے بیٹھے ہو, اللہ 3 دفعہ قل اللہ پڑھ, اللہ اپنے محبوب کی ساری امت کو اس کا ثواب دے دے. دنیا کے لیے تو آسانیاں ڈھونڈتے ہو, دین کے لیے تکلیفوں کے راستے پہ چلتے ہو. جان بوجھ کے ٹہ جاندے ہو جی, سال 2 سال بعد 2 ملین تو مل جاسی. آسان ہے. کھونڈی پکڑ کے 2 سال چلنا کو آسان ہے؟ سمجھتا بڑا آسان ہے. لولا لنگڑا ہو گیا, چنگا پلا بنا. یا اللہ ویسے ہی تمہیں لولا لنگڑا کر دے تو کیا کرو؟ شکر ادا نہیں کرتے ہو اللہ نے تمہیں 2 ٹانگیں سلامت دی ہیں, 2 ہاتھ سلامت دی ہیں. نہ شکریہ ہو اللہ کے. جو اللہ ایک بار چیز دیتا ہے دوبارہ نہیں دیتا. یہ انسان کے وجود کے اندر جو چیزیں ہیں نا, اللہ ایک بار دیتا ہے دوبارہ نہیں دیتا, یاد رکھنا. ایک آنکھ ضائع ہو گئی تو قیامت والے دن بھی ضائع ہو گئی, وہ ایسے ہی اٹھے گا. ہاں اللہ چاہے قدرت سے تو لگا دے, اس کی مرضی, اس کا قانون نہیں. آسان چیز ہے. پھر کہتے ہو جی دین بڑا مشکل ہو گیا. مشکل خود بناتے. قل هو اللہ احد. میرا نبی تو کہہ, قل کہنا, قل چھوٹا کاف کھانا, زمین آسمان کا فرق ہے. قل هو اللہ احد.
میرے نبی تو کہ اللہ گل تیری ہے، اپنے نبی دے ذمے کیوں لانا ہے؟ کبھی سوچو بیٹھ کر، گل تیری ہے تو خود کر، یہ اپنے نبی کو کیوں کہہ رہا؟ قل تو کہے، تو ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا، آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں، اب تو ہم بھول گئے، جب بڑے ہوتے ہیں ہم سمجھتے پتہ نہیں ہم چھوٹے تھے ہی نہیں، ننگے جب گھومتے تھے، آج کل سب بڑے ہو گئے ہیں، شیشے کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں نا ایسے بھول جاتے ہیں ہم چھوٹے کیسے تھے۔ چاہے روز مار پڑتی تھی، آج کل اپنے پوتوں کے سامنے بھی بیٹھ کر کہتے ہیں تیرا دادا جب اسکول پڑھتا تھا نا ماسٹر بھی ڈرتے تھے، چاہے آتا جاتا کچھ نہیں تھا، شیخیاں، میں ایسا تھا جب چھوٹا تھا۔ سب کو پتا ہے تو کیسا تھا جب چھوٹا تھا۔ گلیوں میں بیٹھ کر پیشاب پخانہ کرتا تھا، اب کہتا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں، تو اپنے چھوٹے زمانے بھول گیا انسان۔ جب ہم نے کوئی بات ابا سے منوانی ہوتی تھی نا، تو ہم ابا سے نہیں کہتے تھے ابا 2 پنسلیں نہیں ہیں، بلکہ وہ زمانے تو پنسلیں کہ ہم تو قلموں سے لکھتے تھے جو وہ کانے کی ہاتھ سے بنتی، ہمیں تو کاپی پہ لکھنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی، تختی پہ لکھتے تھے، یاد ہے؟ اور تختی کی بھی ایک گاچی آتی تھی جسے ہم اسے پوچھتے تھے، پھر سکھاتے تھے، اور سکھاتے ہوئے جو شعر پڑھتے تھے مجھے وہ بھی آتے ہیں، میں ممبر پہ بیٹھ کے سناتا نہیں ہوں۔ شوپنر ووپنر ہم نہیں جانتے تھے، اماں کینچی سے قلم گھڑ دیتی تھی یا خود گھڑتے تھے، سلیٹ ہوتی تھی۔ اللہ بخشے ہمارے استاد ایسے تھے کہ پین سے لکھتے تھے تو مارتے تھے، کہتے تھے پین سے لکھنے والا شاگرد اس کی لکھائی کبھی درست نہیں ہو سکتی، قلم سے لکھو۔ ٹاٹ بھی ہم اپنے گھر سے لے جاتے تھے، اسکول میں کرسی بھی نہیں ہوتی تھی، انہی ٹاٹوں والے اسکولوں میں علامہ اقبال بیٹھ بیٹھ کر علامہ بنا، استاد ہوتے تھے۔ تو جب کوئی بات ابا سے منوانی ہوتی تھی ہم خود آگے نہیں ہوتے تھے، کسے کہتے تھے؟ اماں سے۔ زور سے بولو، کس کو کہتے تھے؟ اماں، ابا نو کہنا۔ معلوم ہوا وہ رات کو اس کو بیچاری کو یاد نہ رہا، تو صبح اسکول کا جب ٹائم ہوتا تھا پھر اماں کو پکا، اماں ابا نے کہنا۔ اس زمانے میں 4 آنے، 2 آنے، 1 آنا بھی ہوتا۔ عید والے دن 4 آنے مل جاتے تھے، شام تک ختم نہیں ہوتے تھے۔ میں ممبر پہ بیٹھوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، 4 آنے ختم نہیں ہوتے تھے شام تک، کہاں لگائیں؟ میں کبھی کبھی اسکول جاتا تھا، میری اماں روٹی میں اچار رکھ دیتی تھی، پتر تفریح کھا لویں۔ میکڈونلڈ ہوتے نہیں تھے، بروسٹ نہیں ہوتے تھے، یہ فرنچ فرائیاں نہیں ہوتی تھی، فلیٹو فش نہیں ہوتے تھے۔ کبھی کبھی اماں پیاز رکھ دیتی تھی، پیاز سے روٹی کھا لینا، پیاز کو بھی ایسے توڑتے تھے۔ اب دادے بابے بن گئے ہو تو میری اس بات کو جھٹلانا نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اب تو میرے اپنے پوتے پوتیاں بھی جب گھر سے جاتی ہیں تو لنچ باکس بنتے ہیں، آج یہ لے جانا ہے، آج وہ لے جانا ہے، آج لے جانا ہے، وہ لے جانا ہے۔ ترس آتا ہے معصوم بچوں پر۔ سردی کا موسم ہوتا ہے، صبح نکریں پہنا کر، کچھے پہنا کے اسکول بھیجتے ہیں، یہ یونیفارم میں ہیں۔ ہائے، قاری صاحب کا پوتا دوتا بھی صبح ٹائی لگا کے اسکول جا رہا ہوتا ہے، کیا کروں میں؟ گدھے جتنا بوجھ اس کے اسکول کا اس کی پیٹھ کے پیچھے لاد دیتے ہیں، 15-20 کلو۔ وہ بچوں کے قد کیا بڑھیں گے؟ جب اسکول جاتے تھے تو ابھی بیٹھے ہی ہوتے تھے۔ اللہ بخشے میرے استاد تھے، کہا کرتے تو مولوی جا کرو لسی لے آ، ایسے ہی استاد ہوتے تھے۔ شام کو کسی کو کہا جا او اپنے مربیوں گندلا لے آ، میری بکری دا کہا لے آ، چلو میرے اسکول میرے سائیکل کی صفائی کرو، کرتے تھے۔ پہاڑے بھی آتے تھے، اب بھی اردو میں پہاڑے نہیں آتے مجھے، آج بھی اسی زبان میں آتے ہیں جو ہم پڑھتے تھے۔
لیکن بات جو میں سمجھانے والی کہہ رہا ہوں، ہم اپنے ابا کو بات ڈائریکٹ نہیں کہتے تھے، اماں سے کہتے تھے تو کہ، کیونکہ اللہ نے اس دنیا میں شفقت اور محبت کی، رحمت کی، مودت کی جو تصویر بنائی ہے، اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ ماں ہے۔ ماں کے سوا رحمت اور شفقت کی کوئی تصویر نہیں۔ گھروں میں تصویریں لگاتے ہو اور تمہارے گھر میں ایک تصویر زندہ ہوتی ہے، کبھی اس کے پیروں میں بیٹھ کر اس سے معافی مانگ لیا کرو۔ یہ تصویریں لگانے سے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ رحمت کی پوری تصویر اللہ نے تمہارے گھر میں بٹھا رکھی ہے، اسی کی نافرمانیاں کرتے۔ میں اگر اپنے بزرگوں کی بات تمہیں سناؤں تو اللہ کی قسم ہے، کبھی کبھی میرے بزرگ کہا کرتے تھے جس نے خدا کو دیکھنا ہے وہ گھر میں اپنی ماں کو دیکھ لیا۔ ماں سے بڑھ کر دنیا میں کیا رحمت ہے اللہ۔ تو ہانگ کانگ آ گیا، تیری ماں پیچھے رو رہی ہے بیٹھی ہوئی، یہاں جن مائیں بلا رہی ہیں وہ شام کو روتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، کیا فائدہ تیری نمازوں کا تیری ماں اگر رو رہی ہے تو؟ اس نے اپنے لیے بھی، توجہ سے میری بات سننا، میں اگرچہ واسطے وسیلوں کا قائل بہت کم ہوں، میرا ایک الگ نظریہ ہے، میرے بزرگ واسطوں وسیلوں کے قائل ہیں، نبی کا وسیلہ میرے بزرگ کہتے ہیں جائز ہے، میں بھی کہتا ہوں جائز۔ ماں سے بڑا اللہ کے دربار میں کون سا وسیلہ پیش کرو؟ کبھی اسی سے کہہ دیا کرو نا، ماں ہاتھ اٹھا میرے لیے دعا کر۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ماں کی دعا اللہ کبھی خالی نہیں لوٹا۔ تجربے تو کر کے دیکھو۔ میرا اللہ بھی وہی چیز سامنے لا رہا ہے، میرا نبی تو کہ تو مینوں مزہ آندا ہے گل میری ہوے زبان تیری ہو، مینوں اسی میں لطف آتا ہے۔ یار دی زبان تے یار دی گل، میرا یار تو کہ چھوڑ یار تو گل۔ کبھی کبھی جرگوں میں، پنچایتوں میں آپ لوگ بھی جاتے ہیں، اللہ جانے کی توفیق دے، یہ جرگہ، یہ جج، یہ انصاف، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والا کرسی پہ بیٹھ کر ہو یا جرگے میں ہو یا پنچایت میں ہو، حضور نے فرمایا قیامت والے دن میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ وہ نہیں جو ڈیمو کے نام پر پیسے لے کے بھاگے، وہ نہیں، یہ انصاف کرنے والا جج، یہ قیامت کے دن ایسے ہوگا۔ تو جو بڑا ہوتا ہے نا، بڑا پنچایت میں، جرگے میں، سارے مل کر کہتے ہیں حاجی صاحب تسی گل شروع کرو نا، پھر بڑا گل کرتا۔ ایسے ہوتا ہے نا جرگوں پنچایتوں میں، ہر بندہ نہیں بولتا۔ اللہ پاک بھی اس کائنات میں اپنی مخلوق میں سب سے بڑے اپنے محبوب کو، میرا نبی تو گل کر، یہ میں کیتی انہاں نہ منی تے مر جاسن۔ میں اگر رحیم و کریم ہوں تو میں جبار و قہار بھی ہوں، میری بات کوئی نہ مانے میں تو اٹھا کے دیوار پہ مار دوں۔ اور مجھے پتا ہے کہ تیرے اندر نہ جباریت ہے نہ قہاریت ہے، تو رحمت بار، میں نے تجھے سراپا ہے رحمت بنا کے، یہ نہ بھی مانیں گے تو